ایشو کے بعد فوراً گورنمنٹ چینج ہوئی، تو بدقسمتی سے پچھلے 2 سال میں اس سبجیکٹ کو وہ توجہ نہیں ملی جو اس کو ملنی چاہیے تھی، اور کسی ایسے ادارے کو یا بندے کو یہ ذمہ داری نہیں سونپی گئی جس کو اس کی پیچیدگی کا اور اس کی اہمیت کا احساس ہو. تو مثلا یہ جو اسٹیچوٹری باڈیز کا ڈیسیژن ہو گیا کہ ان کو دیں، اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. اب وہ کسی نے امپلیمنٹ کرنا تھا نا، تو وہ نہیں ہوا. اس کے بعد ان کے ڈیولپمنٹ کے الوکیشن بھی کاٹے گئے. جو سول سروس ریفارم یعنی امپلیمنٹیشن کی ذمہ داری 2018 کے آرڈر کی اس نئی گورنمنٹ کی تھی، کیونکہ ہماری گورنمنٹ تو اس کے چند دن کے بعد چلی گئی تھی، تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اور بڑی بات یہ تھی کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونا تھا وہ بھی نہیں ہوا. تو اصل میں اور جب سپریم کورٹ میں یہ بات گئی دوبارہ، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ آپ ایک نیا آرڈر ایشو کریں جس میں تمام جو لیجسلیٹو چیزیں ہیں وہ بھی لائیں، اور ہماری کمیٹی کی ریکمنڈیشن میں یعنی انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس کو آگے لے جائیں. اور وہ اس پہ پھر انہوں نے ایک نئی کمیٹی بنا دی اور اس پہ عمل نہیں ہوا. 2019 کا آرڈر جنوری 2019 میں سپریم کورٹ نے اپروو کیا، اور وہ 2018 اور 19 میں اتنا فرق نہیں ہے، چند ایک باتیں اس میں زیادہ ہیں. تو وہ انہوں نے بدقسمتی سے کہا 2 ہفتے میں امپلیمنٹ کریں، اس پہ آج تک وہ نیا آرڈر نہیں ایشو ہوا. تو ایک طرح کا وہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا، کیونکہ اس پہ پوری طرح اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے نا جی کہ اس میں ظاہر ہے کہ کافی پیچیدگیاں ہیں. سب سے پہلے تو آزاد کشمیر میں ریزرویشنز ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی بھی ہمارا حصہ ہے اور اس کو آپ سپریٹ کر کے اسٹیٹس دے رہے ہیں تو قریباً سپریشن ہوگی. تو پہلے تو آپ نے آزاد کشمیر گورنمنٹ اور ان کے جو لیجسلیچر ہے ان سے مشورہ کرنا ہے کہ ان کو کس طریقے سے آن بورڈ لیا جائے. دوسرا جو ہندوستان کا مسئلہ ہے، اور خاص طور پہ 5 اگست 2019 کو جو انہوں نے اپنا کیا ہے، اس کے حوالے سے وہ یہ نہ کہیں کہ جی اچھا ہم نے بھی کیا تو انہوں نے وہی کر دیا تو ہمارا کیس جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. اور اسی لیے یہ خدشات لوگوں کے ذہن میں ہیں کہ اس سے ہمارا کشمیر کا موقف جو ہے وہ تو کمزور نہیں ہوتا. اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے، اور ہماری کمیٹی نے اس چیز کو بڑے غور سے دیکھا، کہ گلگت کا مسئلہ ایک لحاظ سے اس لیے مختلف ہے کہ گلگت کے عوام نے کبھی بھی جو مہاراجہ کشمیر کی ایکسیشن تھی اس کو تسلیم نہیں کیا، لڑتے ہی رہے. اور فوراً ان کے جو جی بی اسکاؤٹس تھے ان کی مدد سے گلگت جی بی کو آزاد کرایا 1948 میں. اس کے بعد جو وہاں پہ نگر اور ہنزا تھے وہ ایک پرنسلی اسٹیٹس تھے، انہوں نے سیپریٹلی پاکستان کو ایکسیڈ کیا، یعنی وہ اس کا حصہ نہیں تھے. تیسری چیز جو اس سے بھی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لاء کے اندر وہ تمام علاقے جو آپ کے زیر کنٹرول ہوں، چاہے ڈیجورو اور ڈیفیکٹو دونوں، یہ آپ کا فرض ہے انٹرنیشنل لاء کے اندر کہ آپ ان کو جو بنیادی حقوق ہے وہ دیں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی جب کشمیر کا ہوگا تو پھر ہم انہیں حقوق دیں گے. یعنی یہ ایک ہمارا بنیادی فرض ہے بطور ایک کنٹرولنگ اسٹیٹ کے کہ ہم اس کو وہ یہ حقوق دیں. تو اسی لیے سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ کیا، اور ہم نے یہی کہا کہ ان کو جب تک آپ نمائندگی نہیں دیں گے اپنی پارلیمنٹ میں اور باقی یعنی ہر لحاظ سے ان کو صوبہ بنا دیں گے، صرف آرٹیکل 1 میں امینڈمنٹ نہیں کریں گے. تو اسی لیے ہم نے یہ تجویز کی کہ ان کو مرج کرنے کے بجائے ایک کانسٹیٹیوشنل پرامس کے طور پر آرٹیکل 1 کو امینڈ کر کے اگر پروویژنل اسٹیٹس دیں گے اور آرٹیکل 1 کو امینڈ نہیں کریں گے اور پارلیمنٹ دیں گے، تو یہ پھر آپ اپنی جو پوزیشن ہے اس کو سیف گارڈ کریں گے کہ آپ انٹرنیشنلی آپ نے وہ نہیں کیا، اور جو آپ کے انٹرنیشنل لاء کے انڈر ابلیگیشن ہے ان کو فنڈامنٹل رائٹس دینے کی وہ آپ نے پوری دے دی ہے. سو فار آل پریکٹیکل پرپزز جو ہماری ریکمنڈیشن ہے ان کو تمام، لیکن اس کو آپ نے اس طریقے سے مینیج کرنا ہے کہ آزاد کشمیر سے بھی بات ہو، وہاں جو کشمیری لیڈر ہیں آکوپائڈ کشمیر میں ان کا بھی ریئیکشن اس پہ آ سکتا ہے. اسی لیے یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف ایک وے فارورڈ لکھنے کی بات نہیں ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ایک بیوروکریٹک چیز نہیں ہے کہ آپ نے ڈرافٹ بنا لیا اور اس کو جاری کر دیا. اس کو مینیج کرنے کے لیے بات ہے. اب